آج میں نے ان سارے عملے کو سپرنٹینڈنٹ سے لے کے کلاس 4 تک سسپینڈ کیا۔ کل نیا عملہ اس سینٹر میں جائے گا۔ یہ سینٹر نوشہرہ میں ہے، 552 جی ایچ ایس ہیشگی، سینٹر نمبر 552۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ اسکرپٹ ہے جس کا پیپر، جس کے کوسچن پیپر کا فوٹیج لیا گیا تھا، یہ وہ اسکرپٹ ہے۔ یہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر جہان زیب، چیئرمین مردان بورڈ، اپنے رب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ جب ایگزام شروع ہو رہا تھا تو میں نے ادھر ایگزامینیشن میں جا کے ایک دعا کی اس وقت کہ اے میرے رب، میں یہ ایگزام شروع کر رہا ہوں چونکہ یہ ایک بہت اہم ایگزام ہے، اور میں چاہتا تھا کہ یہ ایگزام میں اتنا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ لوں کہ اس سے میری قوم کی ایجوکیشن کا قبلہ درست ہو جائے، تاکہ اسکول میں بچے پڑھائی شروع کریں، ہماری لائبریریاں دوبارہ کھل جائیں، ہمارے بچے محنت شروع کریں۔ اور اگر اس مشن میں میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی زندگی کا جو اہم مشن تھا وہ میں نے پورا کیا اور میں نے حق ادا کیا۔ تو چونکہ میں نے اپنے رب سے ایک دعا مانگی تھی، یا رب میری عزت رکھنا، تو 8 تاریخ کو ہماری پہلی پیپر ہو رہی تھی۔ میں گھر سے نکلا، میں نے تقریباً 3-4 سینٹرز کا وزٹ کیا، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ اسی دوران تقریباً 10 بجے تھے، 9:54 آئی تھنک، یس، کہ ایڈیشنل سیکرٹری شعیب خان نے مجھے ایک میسج بھیجا۔ وہ میسج یہ تھا کہ کسی سینٹر سے ایک پیپر کا فوٹو لے کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور میسج بھیجا، اس میں کچھ لوگ انوالو تھے، ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے پیپر نکل آیا ہے، اس کے آنسر تیار کرے، اس کو بھیج دے، اور ایک منظم گروہ اس میں انوالو تھا۔ تو میں نے شعیب صاحب کو بتایا کہ میں راستے میں ہوں، ابھی میں بورڈ جا رہا ہوں، میں بورڈ جاؤں گا تو میں اس پہ کام کروں گا۔ میں نے شعیب صاحب کو یہ بھی بتا دیا کہ میں ایک انسان ہوں، 9 بجے تک پیپر میری ذمہ داری، 9 بجے کے بعد یہ پیپر پبلک ہو جاتا ہے، پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے۔ ہمارے مردان بورڈ کے بینر تلے 1,60,000 اسٹوڈنٹس ایگزام دے رہے ہیں، 636 سینٹرز ہیں، اس میں تقریباً 5,000 کے قریب عملہ انوالوڈ ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ آج کل ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، اور ہر وہ آدمی جو اسٹیٹ کا نوکر ہے، جو اسٹیٹ سے تنخواہ لیتا ہے، وہ تقریباً اسٹیٹ کے اگینسٹ اور منافی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے۔ یہ بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا کہ کسی ایگزامینیشن سینٹر کے اندر ایک سپرنٹینڈنٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ایگزامینیشن کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھے، بچوں کو کنڈیوسیو ماحول پرووائڈ کرے، چیٹنگ کو روکے اور اسٹیٹ کی خدمت کرے۔ میں نے جب سپرنٹینڈنٹس کے ساتھ ورکشاپ کیا تھا تو میں نے ان کو بولا تھا کہ جب تک پیپر میری کسٹڈی میں ہے ادھر بورڈ میں تو میری ذمہ داری، میں ذمہ دار ہوں، میں اسٹیٹ کو، قوم کو، بچوں کو، میڈیا کو، سب کو جواب دے۔ جب پیپر میں ڈسٹریبیوٹر کے ہاتھ میں دیتا ہوں تو میں ادھر اس کا نام بھی لکھتا ہوں، ٹائم بھی لکھتا ہوں، اور جس روٹ پہ وہ جاتا ہے، جس سینٹر میں اس نے پیپر دینا ہوتا ہے، وہ بھی ریکارڈ پہ ہوتا ہے۔ تو جب تک سپرنٹینڈنٹ کے ہاتھ میں پیپر نہیں جاتا اور میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ڈسٹریبیوٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اسی دوران ڈسٹریبیوٹر ذمہ دار ہے۔ اگر پیپر لیک ہوا تو ڈسٹریبیوٹر کی ذمہ داری۔
जब डिस्ट्रीब्यूटर सुपरिटेंडेंट को पेपर हवाले करता है तो उससे एक सर्टिफिकेट पे साइन लेता है। उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि मैंने सील बंद पैकेट आपके हवाले किया, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म, आपकी जिम्मेदारी शुरू। इसके बाद अगर पेपर लीक हुआ तो आपकी जिम्मेदारी होगी। ये मैंने बोला था, रिकॉर्ड पे है, सबको पता है। तो हुआ ऐसा कि जब 9:56 पे किसी पेपर की फुटेज आता है तो इसका मतलब है कि 636 सेंटर में से किसी एक सेंटर में सुपरिटेंडेंट ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई और इस जुर्म में शरीक है। मैं मुसलसल लगा रहा। 11 बजे पे मैंने अपने टीम को बताया, कल 8 बजे तक मैं बोर्ड में बैठा रहा। इस मसले को हल करने के लिए मैं इंतज़ार करता रहा। मैंने बहुत सख्त लहजे में कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर और रिलेटेड स्टाफ को हिदायत दी थी। मैंने इनको बोला था कि ये एक टेस्टिंग केस है, अगर आप लोगों ने इस केस को ट्रेस नहीं किया तो मैं आप लोगों को रुख्सत करूंगा, क्योंकि आप इनएफिशिएंट हो। 8 बजे को जब मैं जा रहा था तो मेरे कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर और दूसरे लोगों ने मुझे बताया कि चूँकि स्क्रिप्ट हमें वापस टोटल नहीं मिले हैं, हमने मुख्तलिफ सुपरिटेंडेंट को बताया है, उनको हिदायत दी है कि आप वो जो पर्चा हुआ उसके स्क्रिप्ट अलॉन्ग विद अटेंडेंस आप हमें जमा करा दें। तो मैं एक बारी दिल के साथ रुखसत हो गया। सारी रात को मैं ये बात सोचता रहा, क्योंकि मुझे अपने एफर्ट्स का पूरा पूरा एहसास है। आज जब मैं आया तो मैंने सबसे पहले इनको हिदायत दी कि कल वाले केस का क्या हुआ। ये लोग लगे रहे, सारे सेंटर से उन्होंने स्क्रिप्ट्स उठा दिए, सारी अटेंडेंस उठा दी, और अल्लाह के फजल से मैं उस सेंटर्स तक पहुंच गया जिधर से ये पेपर की फुटेज शेयर की गई थी। मैं आपको बता दूं कि बाकायदा प्रूफ्स के साथ, मैं अनडिनाएबल प्रूफ्स के साथ मैं उस सेंटर के खिलाफ, सुपरिटेंडेंट के खिलाफ, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ और सारे इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन को केस भेज रहा हूं। तस्वीर है जो लिया गया था क्वेश्चन पेपर से, ये अटेंडेंस शीट है। आपको मैं बता दूं कि मैंने कैसे ट्रेस किया, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है। मैंने सारे सुपरिटेंडेंट को बोला था कि मैंने हर क्वेश्चन पेपर पे एक ऐसा कोड डाला है कि मैं सेंटर तक पहुंचूंगा। मैं आपको बता दूं कि दूसरे दिन, ये भी मर्दान बोर्ड की तारीख में पहली दफ़ा है कि लीक नहीं हुआ। लीक मैं उसको कहता हूं कि पेपर शुरू होने से पहले पेपर लोगों के हाथ में आ जाए। ये उनकी इनएफिशिएंसी है, वो लोग ड्यूटी देने के काबिल नहीं है। मैं आपकी मीडिया के वसातत से अपने 636 सेंटर्स में जितने हमारे भाई और बहनें ड्यूटियां दे रहे हैं उनसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदारा इस एग्जाम में मेरा साथ दे। खुदा के लिए मोबाइल फ़ोन पे पाबंदी लगा दे, खुदा के लिए चीटिंग फ्री एग्जाम ले, बाद में मुझसे गिला नहीं कर। मैं एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को केस भेज रहा हूँ। इसके बाद एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के जो हाई अप्स हैं वो डेफिनेटली इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। मैं एक मिसाल कायम कर रहा हूँ दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि अगर मैं दिन रात लगा हुआ हूँ, मैं न अपने खाने की परवाह कर रहा हूँ, न मैं सोने की परवाह कर रहा हूँ, न मैंने अपने बीवी बच्चों को खुदा के हस्ते छोड़ा हुआ है, और मैं अपने सारे अमले के साथ दिन रात लगा हुआ हूँ। तो खुदा के लिए मुझे नाकाम मत बनाए, खुदा के लिए आए कि इस कौम के मुस्तकबिल को संवारे, इस कौम पे रहम करे। अगर हमने अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाया तो तकरीबन 15-20 साल बाद ये कौम उठेगा, क्योंकि आज जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ये आने वाले बच्चे भी देख रहे हैं कि नकल का खात्मा हो गया तो चलो किताब निकाले और पढ़ें। ये भी करेंगे। आज अगर बच्चे फेल हो गए
تو میں اس کو فیل نہیں کہتا، میں اس کو سبق کہتا ہوں۔ انہوں نے سبق سیکھا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر آئیں گے، پڑھیں گے، اپنے محنت سے کامیاب ہوں۔ اچھا یہ بتائیں سر، یہ پیپر جو آپ نے بتایا کہ یہ لکھ نہیں ہوا لیکن آگے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے، تو یہ تو خصوصاً یہ ہوتا ہے کہ ہر حال کا آپ نے ایک کوڈ ہوتا ہے، تو یہ بہت زیادہ آپ نے وہ کوشش کی ہے اس پر، تو ظاہری بات ہے کہ جو کوڈ اس پر لکھا ہوا ہے سامنے سے حال نظر آ رہے ہیں اس پر، تو سیدھا سیدھا اس پہ آپ کیوں نہیں کہیں؟ ہم نے ایسے کوڈ نہیں لگائے ہیں جو سامنے سے سب کو نظر آئے، ہم نے ایسے کوڈ لگائے ہیں جن کو صرف ہم ڈسائفر کر سکتے۔ تو چونکہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر میں نے جتنے بھی مجرم تھے، کلفٹس تھے، میں نے ان کو پکڑا۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ میں اس کو ایک پیغام کے طور پہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری نیت صاف ہے، میں بچوں کے خلاف نہیں ہوں، بچے میرے بچے ہیں، لیکن میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو میری ٹرانسپیرنسی کی پالیسی کے رستے میں آتے ہیں۔ ساری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر کچھ لوگ میرے خلاف ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، میرا دل، میری نیت میرے رب کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ میں ایک بہترین ایگزام لوں گا، اور اس ایگزام میں جو غلطیاں مجھ سے ہوئی، in English there is a saying, there is always room for improvement۔ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میں خدا کا ایک ادنا بندہ ہوں۔ اگر مجھ سے غلطیاں ہوں گی تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو آنے والے ایگزام میں نہ دہراؤں۔ تو یہ بتائیں کہ بورڈ کے قانون کے مطابق جو کے خلاف بہت کارروائی کرنے کے لیے حکومت کرے گا، کرے گا، اور کتنا امید ہے آپ کے خلاف بالکل تحقیقات کے بعد خالص سزا ہوتے ہو؟ جناب، یہ جو ہم بورڈ میں ایگزام کے لیے ڈیوٹی اسٹاف لگاتے ہیں، ایکچولی دے آر answerable ٹو ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان دس ایگزام۔ اگر ہم HSSC میں ڈیوٹیاں لگاتے ہیں تو اس میں کالج کے اسٹاف بھی ہوتی ہے، تو وہ answerable ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو۔ ہم تو ان کو تنخواہ نہیں دیتے، ہم ان کو TLA دیتے ہیں اس ایگزام کے لیے۔ لیکن یہ ایگزام جو ہے ایک سرکاری ایکٹیویٹی ہے، وہ اگر کوئی بندہ سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یا انویجلیٹر لگتا ہے تو اس کو اسٹیشن لیو ملتی ہے، وہی تنخواہ اس سے ادھر سے ملتی ہے۔ وہ ڈیوٹی پہ ہے، ادھر نہیں ہے، ادھر ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اس کو متعلقہ اتھارٹیز کو رپورٹ کروں along with proofs۔ کل سے ایک دن پہلے منسٹر صاحب اور سیکرٹری ایجوکیشن کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی، تو فیصل خان ترکئی منسٹر فار ایلیمنٹری ایجوکیشن نے کلیئر بتا دیا کہ پچھلے ایگزامز میں بھی لوگ رپورٹ ہوئے لیکن پروفس نہیں تھے، تو وہ دوبارہ اس ایگزام کا حصہ ہے۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو نظام کے خلاف ہے، جو ٹرانسپیرنسی کے خلاف ہے، جو ایجوکیشن کے خلاف ہے، تو منسٹر صاحب نے بولا کہ اس کو ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں کانفیڈنٹ ہوں کہ چونکہ منسٹر صاحب، سیکرٹری اینڈ ایون چیف سیکرٹری دے آر اسٹینڈنگ ود می، دے آر سپورٹنگ می، تو ڈیفینیٹلی وہ ایکشن لیں گے۔ یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ آئی سی ٹی چونکہ ابھی تقریباً 15-20 منٹ پہلے میں نے ٹریس کیا، اور جو میں نے ٹریس کیا ہے وہ انڈینائبل پروفس ہے، انڈینائبل پروفس۔ میں ایک رسپانسیبل پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہوں، جب میں بتا رہا ہوں کہ انڈینائبل پروفس ہے تو بس میرے لیے یہ کافی ہے۔ اچھا سر، اس میں کتنا اور پرچے کاؤنٹ جی سر، اس میں کتنے میں چونکہ ساری ذمہ داری سپرنٹینڈنٹ کی ہے، اس کے بعد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور جو انویجلیشن سٹاف ہے وہ ساری اس میں ملوث ہے، کیونکہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایگزام ہال سے پیپر کی لیکیج نہ ہو۔